دنیا بھر میں جاری افراتفری کے باوجود پوری دنیا میں موجود بہائیوں کی طرح اس سال کے دوران بھی پاکستان کے بہائیوں نے اپنے ساتھی ہم وطنوں، پڑوسیوں اور ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کر ایسے سماجوں کی تعمیر جاری رکھی جو ایک جان بلب انسانیت کے لیے امید اور امن کے گہوارے ہوں۔ عمومی فلاح و بہبود کی ایک مشترکہ خواہش اور بیت العدل اعظم کے اظہار محبت نے پاکستان بھر کے مومنین کو قوت محرکہ فراہم کیا۔ دو ہزار تیئیس کے نیشنل کنونشن کے مندوبین کی جانب سے بیت العدل اعظم الہی کو لکھے گئے خط کے جواب میں اپنے مکتوب مورخہ 8 جون 2023 میں فرماتے ہیں کہ ہم ان بھرپور امکانات سے بے حد متاثر ہیں جو پاکستان میں مومنین کے سامنے اس وقت موجود ہیں، جب وہ اپنی توانائیاں اپنی سرزمین میں 9 سالہ منصوبے کی پیشرفت کی طرف لگا رہے ہیں، چاہے اپنے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد کو حضرت بہاءاللہ کے ظہور سے آشنا کرنے کے طریقے تلاش کرنا ہو، یا معاشرتی کایا پلٹ کے عمل میں حصہ ڈالنے کے لیے آپ کی تعلیمات سے بصیرت حاصل کرنا، ہر کلسٹر میں فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے سال کے آغاز میں ہی نیشنل انسٹیٹیوشنل میٹنگ کا اجرا کیا گیا، جس میں ملک بھر سے تمام ریجنل اداروں، محفل روحانی ملی کے اراکین، اعضائے ہیئت معاونین اور مشاور عزیز نے شرکت کی۔ ان 3 دنوں کے دوران ریجنل اداروں اور ایجنسیوں نے 9 سالہ منصوبے کے ان اہم امور پر غور و فکر اور تدبر کیا اور منصوبہ بنایا جس پر اس سال کے دوران پیش رفت کیا جانا لازم ہے تاکہ 9 سالہ منصوبے کے اہداف کو حاصل کیا جا سکے۔ مشورت کے اہم موضوعات میں مہاجرت، خاندانوں کے گروہوں کے کامیاب تجربے اور سماجی اقدام شامل تھے۔ اس ملاقات میں تینوں ریجن سے آئے دوستوں نے جو بصیرتیں اور تجربات بانٹے، ان کے نتیجے میں سب کو اپنی پیش رفت کو تیز تر کرنے کی قوت حاصل ہوئی۔ مزید برآں اس تجربے کو ریجنل سطح پر بھی دہرایا گیا، جیسا کہ پنجاب میں جہاں ریجن بھر کے کلسٹروں سے اداروں کے اراکین اور مرکزے میں شامل دوستوں کو مجتمع کر کے ریجن کی پیش رفت پر فکر و تدبر اور آگے کے لیے منصوبہ سازی کا موقع ملا۔ سندھ و بلوچستان میں ہر دورانیے میں منعقد ہونے والی ریجنل کنسلٹیٹیو میٹنگز تمام کلسٹروں سے دوستوں کو یکجا کرنے اور زیادہ ترقی یافتہ کلسٹروں سے سیکھنے کے ایک مؤثر انتظام کے طور پر ثابت ہوا۔ کلسٹروں کی پیش رفت میں ایک اور اہم عنصر مہاجرت ہے، جس کے حوالے سے سندھ اور بلوچستان میں خاص کوششیں سال کے دوران جاری رہیں، جس میں بلوچستان میں مہاجرت اختیار کرنے کی کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح پنجاب میں ایک مہاجرتی ٹیم قائم کی گئی جنہوں نے ریجن بھر میں مہاجرت کے لیے نفوذ برپا کرنے کی خاطر تزید معلومات اور تشویق کا کام جاری رکھا۔ سال کے دوران تینوں ریجنوں میں زیادہ ترقی یافتہ کلسٹروں نے کئی لائحہ عمل اپنا کر اپنی پیش رفت کو تیز تر کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ ان میں خاندانوں کے گروہوں، فیملی فیسٹیولز اور ایک وسعت پاتے مرکزے کے تصورات شامل ہیں، جن کی کھوج لگانے کے لیے کئی ترقی یافتہ کلسٹروں میں کوششیں جاری رہیں۔ اس ضمن میں کئی تجربے سامنے آئے جو سکھلائی کا باعث بنے۔ معطلی میں دوستوں نے روحی کتاب 1 میں جوانوں کے ابتدائی بہاؤ کو گفتگوؤں میں شامل کرنے سے لے کر خدمت کے میدان میں داخل ہونے کے عمل کے بارے میں کئی قیمتی بصیرتیں حاصل کی۔ اس مقصد کی خاطر چند دیہاتوں کی شناخت کرنا اور ان پر توجہ مرکوز کرنا سودمند ثابت ہوا۔ ٹیموں نے کئی نفوس سے ملاقات اور بامعنی گفتگویں کی، جن میں جوان اور ان کے والدین اور دیہات کے رہنما بھی شامل تھے۔ 8 ہفتوں کے دوران 12 دوستوں نے 4 ٹیموں کی صورت میں 6 مختلف مقامات پر 180 نفوس کے ساتھ گفتگویں کی، جس کے نتیجے میں 38 دوستوں نے کتاب 1 مکمل کی۔ ایک اور بصیرت اسٹڈی سرکلوں اور کیمپین کا وہ تال تھا
جس کے ذریعے ایک مختصر عرصے کے دوران جوانوں کی ایک تعداد کتابوں کے سلسلے سے گزرنے کے قابل ہوئی اور میدان عمل میں اینیمیٹروں اور بچوں کی کلاسوں کے معلم کے طور پر خدمات سر انجام دینے کا آغاز کر سکے۔ پنجاب میں ریجنل اداروں کی مشاورت سے ملتان میں ایک یوتھ گیدرنگ کا انعقاد کیا گیا۔ 16 تا 18 جون تک ہونے والی اس یوتھ گیدرنگ میں ملتان، لاہور، سمندری، مظفر گڑھ، بہاولپور، سرگودا، سیالکوٹ، رحیم یار خان اور صادق آباد کے جوانوں نے شرکت کی۔ جوانوں نے اجتماع کے آخری دن اپنے محلوں اور کلسٹروں میں منصوبے سازی کی اور اس تجربے نے جوانوں میں خدمت کا ایک نیا عزم برپا کیا۔ کراچی کے ایک محلے میں توسیعی مرحلے کے حوالے سے سکھلائیاں حاصل کی گئیں، جس میں اس محلے پر مرتکز 6 روزہ توسیعی مرحلے کا تجربہ کیا گیا۔ کلسٹر سے 14 دوستوں نے ٹیموں میں 23 گھروں کا دورہ کیا اور 72 افراد کے ساتھ گفتگویں کی، جن میں سے وہ 47 نئے افراد تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں 18 جنوبی یوتھ، 16 جوان اور 13 بالغ شامل تھے۔ اگرچہ توسیعی مرحلے کا مقصد نوجوانوں کو جونیئر یوتھ پروگرام میں مدعو کرنا تھا، لیکن اس عرصے کے دوران دوستوں کو متعدد جوانوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کا موقع ملا، جنہیں ایک یوتھ گیدرنگ میں مدعو کیا گیا۔ اس تجربے نے اس بات کی عکاسی کی کہ توسیع کے مرحلے کو منظم انداز میں سر انجام دینے سے ہر دورانیے میں انسانی وسائل میں ضربی اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں بچوں کے فیسٹیول کے تجربے 2 مختلف محلوں میں کیے گئے۔ اس تجربے کے ذریعے بچوں کی کلاسوں کے عناصر کو متعارف کروایا گیا اور نتیجتاً ان محلوں میں بچوں کی روحانی تعلیم و تربیت کے کام کو تقویت ملی۔ معاشرتی ماحول کی کایا پلٹ حضرت بہاءاللہ کے ظہور کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے اور ملک بھر اس سال کے دوران کئی سماجوں میں کاوشوں کی ایک قوس رونما ہوئی، جس میں کئی سکھلائیاں سامنے آئیں۔ مقامی بنیادی سطح پر ہونے والی بنیادی سرگرمیوں میں اور خاص کر جونیئر یوتھ گروپوں میں ہونے والی خدمت کے پروجیکٹوں میں سماجی اقدام کی ابتدائی جھلکیاں دیکھی جا سکیں۔ معاشرتی کایا پلٹ کے لیے تعلیمی میدان میں اعانت کرتے ہوئے ملک میں قائم کئی بہائی انسپائرڈ اسکولوں نے اپنے حقائق کے مطابق اعانت جاری رکھی۔ کراچی، ماتلی، رحیم یار خان، سیالکوٹ اور مظفر آباد میں اسکولوں نے تدریسی پیشرفت کے لیے مختلف کاوشیں کی۔ مزید برآں روحانی تعلیم و تربیت کو تدریسی تعلیم کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کی کوششوں نے بھی ان اسکولوں کی کوششوں کو ممتاز بنایا۔ تینوں ریجنوں میں تعلیمی تجربے کے معیار کو بڑھانے کی خاطر کی جانے والی کاوشوں میں سر فہرست روحی کتاب نمبر 1 اور 2 کے سیمیناروں کا انعقاد تھا۔ ان سیمیناروں میں مشاورین کی رہنمائی اور سہل کاری کے تحت کتاب نمبر 1 اور 2 کے مقصد، اس میں موجود تعلیمی اصول، طریقیات، مرکزی تصورات اور ان کے باہمی روابط کے بارے میں سمجھ بڑھائی گئی۔ سکھلائیوں کو عملی جامے پہنانے اور انہیں میدان عمل میں آزمانے کی خاطر ہر سیمینار کے دوران فیلڈ وزٹس نے شرکاء کی سمجھ کو مزید گہرائی بخشی اور ٹیوٹروں میں ایک نئے عزم اور ارادے سے کاوشیں کرنے کی امنگ بیدار کی۔ ملی اور ریجنل سطح کے سیمیناروں کے بعد یہ سکھلائی کلسٹروں کی سطح پر بھی بانٹی گئی۔ اس ضمن میں تینوں ریجنوں میں مختلف مقامات پر سیمینار کی سکھلائی سے استفادہ کرتے ہوئے کتاب 1 کے مواد پر فکر و تدبر کی گئی۔
پنجاب میں سردیوں کی چھٹیوں میں مختلف روحی کتابوں کے کیمپینز کا انعقاد ہوا، جن میں ملتان میں کتاب 2، 3، بہاولپور میں کتاب 8، صادق آباد میں کتاب 3 شامل تھے۔ ملتان میں کتاب 3 کے کیمپ کے ساتھ نوجوانوں کے لیے ایک جونیئر یوتھ کیمپ بھی منعقد کیا گیا، جس میں 9 نوجوانوں نے شرکت کی اور کتاب لفظ کی قوت سے طاقت حاصل کرنا کا مطالعہ کیا۔ اسی طرح سندھ و بلوچستان میں حیدرآباد میں جون اور دسمبر کے مہینوں میں مختلف کتابوں کی یکجا کیمپین اور ماتلی میں جولائی اور سپٹمبر میں کتاب 5 کا اور اکتوبر میں کتاب 1 کے کیمپین منعقد ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے کی ایک اور اہم کڑی انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈیز ان گلوبل پراسپیرٹی ISGP کے سالانہ سیمینار ہے، جس کے ذریعے جوان مومنین نوع بشر کی پیش رفت سے مربوط موضوعات کے بارے میں بہائی نقطۂ نظر سے بہتر طور پر آشنا ہوتے ہیں۔ سال کے دوران ISGP کے پاکستان یونٹ نے 2 سیمیناروں کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے جوان مومنین نے شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اس امر مبارک کے وسیع سمندر کی گہرائیوں میں غور و خوض ہر اس نفس کی عمر بھر کی مشغولیت ہے جو خدمت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ سماج کے ارکان کے تعلیمی تجربے کو تقویت دینے کا ایک اور عنصر سمر اور ونٹر سکول ہے۔ اس سال بہائی ونٹر سکول کا انعقاد کراچی بہائی سینٹر میں ہوا، جس میں ملک بھر سے تقریباً 150 بچے، نوجوانوں اور بالغ دوستوں نے شرکت کی۔ 3 دنوں کے دوران ہونے والی سیشنز میں امراللہ کی تزید معلومات سے متعلق کئی موضوعات پر فکر و تدبر کیا گیا اور احباب کے درمیان دوستی کے بندھن کو بھی تقویت ملی۔ کا یعنی 3 ایجز کا جو ہے کئی ریجنوں میں متحرک تمام سطحوں پر اداری صلاحیت میں اضافہ کرنے کی کوششیں پورے سال کے دوران جاری رہیں۔ ریجنل کونسلوں کی صلاحیت سازی کے لیے نئی ریجنل کونسلوں کی تقرری کے بعد 3 اور 4 فروری 2024 کو لاہور میں ریجنل کونسلوں کے لیے ایک تربیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اپنی نوعیت کے اس پہلے تربیتی اجلاس کا مقصد ریجنل بہائی کونسل کے کردار کو بہتر طور پر سمجھنے اور اپنے سالانہ منصوبوں کو ان اہم فرائض کے ساتھ موافق کرنے میں کونسلوں کی صلاحیت سازی کرنا تھا۔ یہ 2 روزہ اجلاس سکھلائی اور صلاحیت سازی سے بھرپور موقع تھا، جس سے ریجنل کونسلوں نے بھرپور استفادہ کیا۔ اداری صلاحیت میں اضافے کا نہایت اہم پہلو انتخاب کا عمل ہے، جو مومنین کو استحقاق بخشتا ہے کہ وہ محفل ملی کے انتخاب کے لیے مندوبین کا انتخاب کر سکیں۔ انتخابات کے لیے تزید معلومات کی خاطر اس سال محفل روحانی ملی کی جانب سے چند خطوط اور اردو اور سندھی میں ایک خاص ویڈیو ملک بھر کے مومنین کو ارسال کی گئی۔ مزید برآں مندوبین کے انتخاب کے بعد ان کی تزید معلومات کے لیے بھی تینوں ریجنوں میں تزید معلومات کے سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں اعضائے ہیئت معاونین کی قابل مدد و ہمکاری شامل رہی۔ ان سیشنز کا مقصد مندوبین کی نہایت اہم ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے انہیں ملی کنونشن کے لیے تیاری میں مدد کرنا تھا۔ بیت اعظم الہی کی پرشفقت ہدایت کے مطابق ملی کنونشن میں مندوبین کی تعداد کو 19 سے بڑھا کر 38 کر دیا گیا، جسے سال رواں سے ہی لاگو کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں امراللہ کی پیش رفت میں ایک اہم سنگ میل کا کردار ادا کرے گا اور ملی کنونشن کے ادارے پر اس کے خاص مضمرات ہوں گے۔ ریجنل اداروں کی صلاحیت بڑھانے کا اہم پہلو اداری طور پر ریجنل کونسل کو مستحکم کرنا شامل ہے۔ اس ضمن میں ریسورس پرسن برائے اداری صلاحیت جناب پیوند خالقیان کی حمایت کے ساتھ سندھ و بلوچستان میں ایک ریجنل آفس پر قابل ذکر کاوشیں ہوئی اور ایک ریجنل آفس قائم کیا جا رہا ہے۔ محافل روحانی محلیہ کی صلاحیت سازی کی خاطر
محفل ملی نے چند محافل کے ساتھ سیانت امراللہ اور سماج کی روحانی صحت کو پروان چڑھانے سے متعلق ایک دستاویز کا مطالعہ کیا، جس کا مقصد ان محافل کی صلاحیت کو بڑھانا اور امراللہ کی سیانت کے لیے مستحکم بنیادیں قائم کرنا تھا۔ مزید برآں ریجنل بہائی کونسلوں نے بھی اپنے ریجن کے محافل کے ساتھ پورے سال کے دوران رابطہ کاری اور صلاحیت سازی کا عمل جاری رکھا۔ بہائی دفتر ملی نے بھی اس سال کئی کاوشوں کے ذریعے امراللہ کی پیشرفت میں اعانت کی۔ شائع شدہ فلموں کی اردو اور سندھی ڈبنگ، اہم دستاویزات اور ہدایات کا بروقت اردو ترجمہ اور اشاعت، ملک بھر کی سکھلائیاں مومنین کے ساتھ بانٹنے کے لیے نیوز لیٹر کا بھرپور استعمال اور اداروں کے ساتھ ایک مستحکم رابطہ کاری کا نظام قائم کرنا شامل ہے۔ مزید برآں دفتر ملی کے مالیاتی ڈپارٹمنٹ کا ملک بھر میں خزینہ داروں کے ساتھ فکر و تدبر اور ہمکاری کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے ذریعے اعانہ جات کے بارے میں تزید معلومات پر مشورت جاری رہی۔ مزید برآں سالانہ ریجنل منصوبے سازی اور بجٹنگ کے عمل کو بہائی دفتر ملی کی ہمکاری کے باعث تقویت حاصل ہوئی اور تینوں ریجنز میں اداروں نے مقامی دوستوں اور اداروں کے ساتھ مل کر آئندہ سال کے لیے منصوبے اور بجٹ تیار کیے۔ گزشتہ سال ایکسٹرنل افیئرز نے بنیادی طور پر مکالمات میں شرکت کا فروغ دیا اور تعلقات کو مضبوط بنایا۔ متعدد ترتیبات میں بہائی سماج کی سرگرمیوں کے بارے میں زیادہ منظم نقطہ نظر اپنانے اور مختلف سماجی کرداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی کوششیں کی گئیں۔ مختلف پلیٹ فارمز پر مکالمات میں شرکت کی دعوت میں شرکت کی، جن میں یونیورسٹیوں، سرکاری ادارے اور پالیسی ساز ادارے شامل ہیں۔ گفتگو کے موضوع سے متعلق چھوٹے گروہوں کو شامل کرنا بھی سیکھا جا رہا ہے اور انہیں اتحاد فکر کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو فروغ دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سماجی اتحاد، سماجی ہم آہنگی، مذہبی ہم بقائے باہمی، خواتین اور مردوں کے درمیان مساوات، تعلیم اور معاشرے میں میڈیا کے کردار جیسے مکالمات بھی مشغول ہونا سیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران بہائی املاک کے لحاظ سے کئی کاوشیں ہوئیں۔ ملتان میں ایک فیسلٹی کے لیے زمین کی خریداری کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ کراچی، لاہور، ایبٹ آباد اور اسلام آباد کے مقامی سماجوں کی کاوشوں سے املاک کی مرمت اور بہائی وقار کے مطابق ان کی دیکھ بھال کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے۔ مشرق الاسکار کی زمین کی نگہداشت کے لیے کاوشیں کی گئیں۔ ریسورس پرسن برائے پراپرٹی مینجمنٹ جناب سامی اسد نے ملک کا دورہ کیا اور کئی املاک کا معائنہ کیا۔ حیدرآباد بہائی سینٹر کی لیز کی ادائیگی کا کام اپنے آخری مراحل میں ہے۔ سال کے دوران محفل روحانی ملی نے چند اشاعتوں کی نگرانی کی، جس میں روحی کتاب 1 کے نئے ایڈیشن کا اردو ترجمہ، کتابچے بنام عصر تکوین کی پہلی صدی پر فکر و تدبر اور کتاب مطالع انوار شامل ہیں۔ حضرت عبدالبہا کے بیانات پر مبنی کتاب مفاوضات عبدالبہا کا ریوائز ایڈیشن اب اشاعت کے آخری مراحل میں ہے۔ مزید برآں ریجنل بہائی کونسلوں اور ملی کنونشن کی مندوبین کی تزید معلومات کے لیے سیشنز کے لیے مخصوص کتابچوں کی اشاعت بھی کی گئی، جس میں ان اداروں کے لیے ہدایت پر مشتمل تھی۔ سال کے دوران اشاعتوں سے متعلق ایک اور کاوش تقریباً 10 شائع شدہ بہائی کتب کے لیے ISBN نمبر کا حصول تھا، جس کے نتیجے میں یہ کتابیں اب دنیا بھر میں مستند حیثیت رکھتی ہیں۔ رضوان 2024 کے موقع پر پاکستان کا بہائی سماج اس عزم کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوگا کہ ملک بھر میں امراللہ کی معاشرتی تعمیر کی قوت کے اجراء کو تیز تر کیا جائے اور منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری لوازمات کی نشو و نما پر مرتکز کوششیں کی جائیں۔